دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیس اکاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کی بجلی چوری کی روک تھام کی کوششوں کو سراہا ہے، جن کے شاندار نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے اور KSE 100 انڈیکس میں آج 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مشرقی بحیرہ روم میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 5 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ارتضیٰ حسین نے اسلام آباد میں 16واں چیف آف نیول سٹاف ایمیچور گولف کپ 2023 جیت لیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ نگران حکومت توانائی کے شعبے کے سالانہ نقصانات کم کرنے کے لیے بجلی چوری کے خلاف مہم میں بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے پاور ڈویژن کی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کوششوں کو سراہا، جن کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 ستمبر سے 31 اکتوبر تک بجلی چوری کے خلاف جاری مہم کے دوران 46 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت صحافی برادری کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ لاہور میں آل پروفیشنل نیوز پیپرز الائنس کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے تعاون سے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سینٹ کا اجلاس آج سے پہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں آج نجی کارروائی کا دن ہے، جس میں ارکان کی طرف سے پیش کیے گئے مختلف بلوں پر غور کیا جائے گا۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور ہزاروں افغانی تورخم اور چمن بارڈر کے راستے روزانہ افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 312 گاڑیوں کے ذریعے 3043 مزید افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ مجموعی طور پر اب تک 2,20,398 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ افغان شہریوں کی اپنے ملک باوقار واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں افغانوں کو عارضی رہائش سمیت تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان شہریوں کی بڑی تعداد رضاکارانہ طور پر واپسی کے لیے چمن اور تورخم سرحدوں پر موجود ہے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے اور KSE 100 انڈیکس 700 پوائنٹس کے اضافے کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 56,000 پوائنٹس سے بڑھ گیا۔ ریڈیو پاکستان کی کراچی کے نمائندے کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کئی ہفتوں سے تیزی کا رجحان جاری ہے۔ معاشی ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گا اور ملک کی تجارت اور معیشت میں مزید استحکام آئے گا۔ غزہ کے 2 بڑے ہسپتال الشفا اور القدس کو اسرائیلی فوج نے بند کر دیا ہے اور سنائپرز تعینات کر دیے ہیں جو کسی بھی آنے والے کو نشانہ بنائیں گے۔ غزہ کی وزیر صحت نے ایک انٹرویو میں کہا کہ الشفا ہسپتال کا عملہ اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے کم از کم 100 فلسطینیوں کی تدفین کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال نے نئے مریضوں کے لیے اپنے دروازے پہلے ہی بند کر دیے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈرو ایڈنم گیبریسس نے غزہ کے ہسپتالوں میں سنگین صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ کئی مریض حادثاتی طور پر مر رہے ہیں۔ اسرائیلی سنائپرز الشفا ہسپتال کے نزدیک کسی پر بھی فائرنگ کرتے رہتے ہیں، جس سے ہسپتال کے اندر ہزاروں افراد پھنس کر رہ گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں سے 11,100 سے زائد فلسطینی باشندے شہید ہو چکے ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 5 امریکی سپاہی ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ معمول کی تربیتی مشق میں ایندھن بھروانے کے دوران پیش آیا۔ ارتضیٰ حسین نے اسلام آباد میں منعقدہ 16واں چیف آف نیول سٹاف ایمیچور گولف کپ 2023 جیت لیا۔ 16ویں ایمیچور گولف کپ 2023 کی اختتامی اور تقسیم انعامات کی تقریب اسلام آباد کے ماگلا گرین گولف کلب میں منعقد ہوئی۔ اور ICC کرکٹ عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل بدھ کو ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو کولکتہ میں
آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصحیحوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔